السلام علیکم ناظرین، فارسی گرامر کے سلسلے کے ایک نئے سبق کے ساتھ ابوبکر کشموری آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ جملہ انشائیہ کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن جملہ انشائیہ کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ذرا جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ کی مزید وضاحت آپ حضرات کی آسانی کے لیے پیش کرنی تھی، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ ہے جو دو اسموں سے مل کے بنے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ہم نے یہ تعریف کی تھی نا پہلے سبق میں کہ جس کا پہلا جزء اسم ہو، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو دو اسموں سے مل کے بنے، ٹھیک ہے، اور حرف ربط تو ہوگا ہی، کیونکہ اگر حرف ربط نہیں ہوگا پھر تو جملہ ہی پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو دو اسموں سے مل کے بنے جملہ اسمیہ خبریہ، اس میں سے پہلا اسم مبتدا اور دوسرا خبر ہوتا ہے، اور مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ اسی طرح جملہ فعلیہ خبریہ کی ہم نے گزشتہ سبق میں تعریف یہ کی تھی کہ جس کا پہلا لفظ جو ہے، پہلا کلمہ وہ فعل ہو، وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ جملہ فعلیہ خبریہ وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کے بنے، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل سے مل کے بنے، فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی وضاحت تھی، آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی۔ آپ حضرات وہ گزشتہ سبق بھی دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، تو اس کو اچھے سے دیکھ لیں تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ وضاحت بھی پسند آ گئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی جھجک کی بات نہیں ہے، ہم انشاءاللہ بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا سبق بر وقت آپ حضرات تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔